شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو انسان کو اس کی سوچ سے زیادہ وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے انسان کی بایوگرافی کو شیئر کرتا ہوں جس نے اپنی محنت سے خود کو ترقی دی ہے اور اپنے سے جڑے لوگوں کو بھی کامیاب کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی زندہ رہنے کی امید دی ہے جو لوگ زندگی سے بہت مایوس ہو چکے ہیں۔ ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان کی خدمت میں اگر میں کچھ الفاظ بولنا بھی چاہوں تو 56 سال کی محنت کے آگے وہ بہت چھوٹے سے لگتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ملک پاکستان سے محبت میں گزاری ہے اور پاکستان کے لوگوں سے محبت میں گزاری ہے۔ زندگی سے جاتے ہوئے بھی اپنی ساری دولت پاکستان کے نام پر کر کے گئے ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک چراغ کی مانند ہے۔ ہم اس چراغ کو جس مرضی اندھیرے والی گلی میں لے جا کر اپنی زندگی کو روشن کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ طارق عزیز صاحب 18 اپریل 1936 میں بھارت کے شہر جلندھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت ابھی تک انگریز ہی حکومت کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے والد صاحب کا نام عبدالعزیز پاکستانی تھا۔ ویسے آپ کے والد صاحب کا نام عبدالعزیز تھا لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تھی 1930 کے خطبے میں پاکستان کے علیحدہ ہونے کی تحریک چل چکی تھی اور اس کے بعد چودھری رحمت علی نے 1933 کے اندر پاکستان کا نام بھی تجویز کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ کے والد صاحب کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ آپ کے والد صاحب جہاں پر ملازمت کرتے تھے وہاں پر ایک انگریز مینیجر تھا۔ جب اس نے دیکھا یہ شخص اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھتا ہے تو مینیجر نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اپنے نام کے ساتھ پاکستانی کیوں لکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ ہمارا وطن ہے اس لیے میں اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا تو تم یہ نوکری کر لو یا تو اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھنا شروع کر لو۔ انہوں نے اسی وقت وہاں سے اس آفیسر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا اور وہاں سے فوراً وہ نوکری چھوڑ دی اور وہاں سے باہر چلے آئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم تو جلندھر سے ہی حاصل کی تھی اور اس کے بعد مائیگریشن میں آپ پاکستان کے پنجاب میں ضلع ساہیوال میں آ گئے تھے اور یہاں پر رہنا شروع کر دیا تھا اور یہاں پر آ کر آپ نے گریجویشن کا امتحان پاس کیا۔ جب آپ ساہیوال سے لاہور نوکری کی تلاش کے لیے آئے تو آپ کے پاس نہ رہنے کے لیے جگہ تھی، نہ سونے کے لیے چارپائی تھی، نہ کھانا خریدنے کے لیے پیسے تھے۔ اس وقت آپ رات کو فٹ پاتھ پر سویا کرتے تھے اور دن کو کافی کی دکان پر جا کر لوگوں کے سامنے اس آسرے پر بیٹھ جاتے تھے شاید کوئی امیر لوگ آئیں گے ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے جائیں گے جس سے ہمارا پیٹ بھر جائے گا اور ہم سارا دن اسی طرح بیٹھے رہیں گے۔ اور اس وقت آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے وقت کو گزار رہا تھا، کسی نہ کسی طرح یہ وقت بس گزرتا جائے اور میری زندگی چلتی جائے۔ جب طارق عزیز صاحب سے اس کی کامیابی کا راز پوچھا گیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے غربت کی انتہا دیکھی ہے۔ میری زندگی میں ایسا وقت بھی آیا تھا جب میرے پاس کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، سونے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ میں نے صرف اس اصول پر زندگی گزاری ہے جس طرح ہر رات کے بعد
دن آتا ہے، ہر صبح کے بعد شام آتی ہے، اسی طرح ہر تکلیف کے بعد آرام آتا ہے، مصیبت کے بعد، پریشانی کے بعد آرام آتا ہے، سکون آتا ہے۔ انسان کو بس اپنے اللہ پر پختہ یقین ہونا چاہیے اور استقامت سے کام لینا۔ اس کے بعد آپ اخبار کے اندر جرنلسٹ کے طور پر کام کرتے رہے اور جب 1964 کے اندر ٹیلی ویژن کی بنیاد رکھی گئی، ٹی وی کی سکرین پر نظر آنے والا پہلا چہرہ جو تھا وہ طارق عزیز صاحب کا تھا۔ طارق عزیز صاحب نے 1964 کی نشریات کا آغاز کیا۔ وہ کس طرح کیا، اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان کے ہاتھوں نشریات کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ اس وقت شام کے 6:30 بجے ہیں، ایک نگاہ گھڑیوں پہ ڈال لیجئے تو ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ میں آپ کو ترتیب اور تفصیل بتا رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد موسم کا حال بتایا جائے گا۔ بچے اپنا پروگرام دیکھیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں بتائی جائیں۔ تو بچوں، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہوائی جہاز کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام کا عنوان ہے ہوائی جہاز خود بناؤ۔ اس کے بعد بچے کارٹون دیکھیں گے۔ ابھی تک تو بچوں آپ نے کارٹون کتابوں میں یا اخباروں میں دیکھے تھے، لیکن آج ہم آپ کو چلتے پھرتے کارٹون دکھائیں گے، ضرور دیکھنا۔ اس کے بعد جب آپ ٹیلی ویژن پر آنا شروع ہو گئے تو آپ نے ایک ایسے پروگرام کی بنیاد رکھ ڈالی جس نے نہ صرف آپ کو مقبول کر دیا بلکہ ہر دل عزیز کر دیا۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اس پروگرام کا نام تھا نیلام گھر، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ اس کے بعد آپ کچھ عرصہ تک اس پروگرام سے وابستہ ہوئے۔ اس کے بعد جب آپ کے کام کو دیکھا گیا تو جو فلم ڈائریکٹر تھے انہوں نے آپ کو ہائر کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنی فلم میں سائن کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ نے 1967 میں فلموں کا آغاز شروع کر دیا۔ آپ کی سب سے پہلی فلم انسانیت تھی۔ اس کے بعد آپ نے ہار گیا انسان، اور اس کے بعد سالگرہ فلم بنائی جس نے بے حد مقبولیت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ آپ سب سے پہلے پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ کچھ عرصہ پولیٹکس میں رہنے کے بعد آپ دوبارہ شوبز انڈسٹری میں واپس آ گئے اور آپ نے نیلام گھر کو بزم طارق عزیز میں تبدیل کر دیا۔ تو اس وقت آپ اور بھی زیادہ مقبول ہو چکے تھے اور آپ کو 1992 میں برائٹ آف بریلینٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے بعد آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے بعد آپ نے ایک الیکشن لڑا اور وہ الیکشن آپ نے عمران خان کے خلاف لڑا اور وہ الیکشن آپ نے 10,000 کی لیڈ سے وہ الیکشن جیتا اور آپ نیشنل اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اسی طرح آپ کی زندگی کا سفر فٹ پاتھ سے شروع ہوا تھا اور وہ نیشنل اسمبلی تک جا پہنچا۔ پولیٹکس چھوڑنے کے بعد آپ دوبارہ
शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ वापस आ गए और अपने प्रोग्राम को जारी रखा, और इसके बाद अपनी बाकी ज़िंदगी आप शोबिज़ से मुंसलिक रहे, और आपने टेलीविज़न का आगाज़ किया था और आपने 56 साल तक अपनी खिदमत मुल्क पाकिस्तान के लिए वक़्फ़ कर दी। इन 56 साल के अंदर आपने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को हर मुल्क पाकिस्तान की, और अगर हम बात करें सैलरी की, आप दुनिया के सबसे महंगे तरीन नामवर होस्ट में शुमार होते हैं। आप 1 घंटे के 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और अगर 1 घंटे से ज़्यादा वक़्त हो जाता है तो आप उसके भी पैसे चार्ज करते थे। अपने आखिरी अल्फाज के साथ अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। ज़िंदगी के अंदर कामयाबी और नाकामी के अंदर बहुत फ़र्क नहीं होता, सिर्फ़ अगर फ़र्क होता है वो हमारी मेहनत का फ़र्क होता है, हमारी स्ट्रगल का फ़र्क होता है। क्या किसी ने खूब कहा है, आपकी ज़िंदगी एक ज़िंदगी है, तुम लोग इसको एक समझकर ना गुजारो। ये एक ज़िंदगी बेशुमार लोगों की मदद कर सकती है, बेशुमार लोगों को ज़िंदा रहने का सहारा दे सकती है, बेशुमार लोगों का उम्मीद बन सकती है, बेशुमार लोगों की उम्मीद बन सकती है, बेशुमार लोगों को ज़िंदा रहने का हौसला दे सकती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा रहना चाहते हैं, लोगों की खिदमत करें, लोगों की मदद करें और लोगों के साथ आगे बढ़ते जाएं, इसी में कामयाबी है। अगर आप खुद कामयाब होना चाहते हैं, अपने से जुड़े लोगों को बेहतर करें, कामयाब करें, तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।